کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے رات میں سونا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری رات نہیں سوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اسے سونا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 12 ہی رکعت پڑھی جائیں گی، اس سے کم نہیں پڑھ سکتے، تو وہ تہجد نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں ہم 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ، اس طرح سے ہمیں گھٹا کے تہجد پڑھنا پڑتی ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ قل اللہ ہی پڑھیں اور وہ پہلے 12 مرتبہ پھر 11 مرتبہ اس طرح سے گھٹاتے ہوئے آئیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ تہجد کی نماز جس طرح سے عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، تو پھر آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم رات میں نہیں سوئے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ کی تہجد نہیں مانی جائے گی کیونکہ آپ رات میں سوئے نہیں، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں بھئی، سونے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی بہت زیادہ فضیلت بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی اگر پاس میں سو رہی ہو تو بھی تم اٹھو تہجد کے لیے، اور بیوی کے منہ پر چھینٹا مارو پانی کا، اور بیوی کو بھی اٹھاؤ، ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ تہجد کی جو نماز ہے رات کی نماز ہے، تو اس لیے جب انسان نیند سے اٹھتا ہے، سو رہا ہے، اب پھر وہ نیند اس نے قربان کی، نیند سے اٹھا اور پھر اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس پر فضیلت زیادہ ہے۔ یہ تو بات ہے کہ جب انسان سو کر اٹھ رہا ہے، اب اس کا من نہیں کر رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے، نہانے کی حاجت ہے تو اب نہانا بھی اس کو ہے، لیکن پھر بھی وہ اٹھ رہا ہے اور پھر بھی تہجد پڑھ رہا ہے، تو فضیلت اس لیے زیادہ ہے۔ اب ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ بھئی ہم سوئے نہیں تو پھر ہم تہجد کیسے پڑھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ اگر پوری رات جاگ رہے ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، تمام راتوں میں ہم جاگتے ہیں، یا ویسے ہی جاگ رہے ہیں، تو پھر ہم اس تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں سونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ تہجد کی نیت کس طرح سے کرنا ہے۔ تہجد کی جو نیت ہے وہ کوئی خاص کر کسی بھی نماز کی کوئی نیت نہیں ہے۔ بس آپ اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ اسی صورت سے آپ کو ہر نماز میں کہنا ہے۔ اگر آپ نماز میں یا کسی بھی وقت نہیں کہہ سکے، یا بھول گئے، یا غلط زبان سے نکل گیا، تو ایسا نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز مانی جائے گی۔ مثلا آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز عشاء کی پڑھ رہے ہیں، اور زبان سے نکل گیا کہ فجر کا وقت یا فجر کی نماز نکل گئی، تو پھر کون سی آپ کی مانی جائے گی؟ بھئی عشاء میں ہی مانی جائے گی جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ زبان سے بھلے وہ فجر نکل گیا لیکن عشاء ہی مانی جائے گی، تو کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی شکل و صورت نہیں دیکھتا ہے، لوگوں کے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کی نیت بس اگر ہم زبان سے کہنا چاہتے ہیں، ہم اٹھ کے اگر ہم نے وضو کر لیا اور دل میں یہ خیال کہ ہم تہجد پڑھنے جا رہے ہیں، تو بس وہ نیت ہو گئی۔ پھر بھی آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کہہ لیں، بہتر ہے، افضل ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت پہ نیت باندھ سکتے ہیں، چاہے 12 رکعت کی اکٹھا نیت کر لیں، چاہے 4 رکعت پر نیت باندھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ تہجد کو ضرور پڑھیں، کیونکہ تہجد صالحین کا، متقین، پرہیزگار کا طریقہ ہے، اس لیے ہم سارے لوگوں کو تہجد کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے 2 ہی رکعت پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم ہو تو 2 پڑھ لیں، لیکن تہجد کو ضرور پڑھا کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز تہجد پڑھنے کی اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔